قسمت میں جو شبی تیرا غم نہیں ہوتا، غم میرا کسی حال میں بھی کم نہیں ہوتا، غم میرا کسی حال میں بھی کم نہیں ہوتا۔ پانی کے لیے جاتی کہاں پیاس گٹائیں، پانی کے لیے جاتی کہاں پیاس گٹائیں، دنیا میں جو عباس کا پرچم نہیں ہوتا، دنیا میں جو عباس کا پرچم نہیں ہوتا۔ ہم اپنے عزیزوں سے کبھی مل نہیں پاتے، ہم اپنے عزیزوں سے کبھی مل نہیں پاتے، قسمت میں اگر ماہ محرم نہیں ہوتا، قسمت میں اگر ماہ محرم نہیں ہوتا۔ کیا جو آپ پہ ماتم دلیل حق کی قسم، کیا جو آپ پہ ماتم دلیل حق کی قسم، نہ میں جلا نہ میرے پیر رہن میں آگ لگی، نہ میں جلا نہ میرے پیر رہن میں آگ لگی، عجیب حال ہے دوزخ نصیب لوگوں کا، علی کا نام سنا تن بدن زہرا کے در پہ جاتے ہیں، داغ ابتر وہاں مٹاتے ہیں، اس کی چادر کا آسرا دے کر ہم حسن کو یہاں بلاتے ہیں۔ آؤ زہرا کے در پہ جاتے ہیں، داغ ابتر وہاں مٹاتے ہیں، اے اس کی چادر کا آسرا دے کر ہم حسن کو یہاں بلاتے ہیں۔ صلب سے صلب یوں ملاتے ہیں، گھر میں دیپک نئے جلاتے ہیں، صلب سے صلب یوں ملاتے ہیں، گھر میں دیپک نئے جگاتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں میری نسل نہیں، ان کی نسلیں یہاں جلاتے ہیں۔ آؤ زہرا کے در پہ جاتے ہیں، داغ ابتر وہاں مٹاتے ہیں، یہ شب بتائے گی کیسا آنگن میں پارسا آیا، سنسناتی یہ شب بتائے گی کیسا آنگن میں پارسا آیا، راز ابی کھول دیا میری جھولی میں مصطفیٰ آیا، میری جھولی میں مصطفیٰ آیا۔ میرے بابا ذرا بتائیں ہمیں یہ ستارے کیوں لڑکھڑاتے ہیں، چاند ٹکڑوں میں بٹنے لگتا ہے جب بھی انگلی حسن اٹھاتے ہیں۔ میرے بابا ذرا بتائیں ہمیں یہ ستارے کیوں لڑکھڑاتے ہیں، چاند ٹکڑوں لوگوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہیں، ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہیں، ہمارا ان سے کبھی فیصلہ نہیں ہوگا، یزید مر گیا کچھ رشتے دار باقی ہیں، یزید مر گیا کچھ رشتے دار باقی ہیں۔ نعرہ تلوار ہاتھوں پہ اٹھا کر یہ محمد نے کہا ہے، ہاتھوں پہ اٹھا کر یہ محمد نے کہا ہے، یہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے، کعبے میں جو بچے کی طرح کھیل رہا ہے، انسان کے بھیس میں نصیری کا خدا ہے، ارے تو کچھ نہ سمجھ پائے گا او دشمن حیدر، ارے تو کچھ نہ سمجھ پائے گا او دشمن حیدر، یہ تیری نہیں ہے یہ تیری ماں کی خطا ہے، یہ تیری نہیں ہے یہ تیری ماں کی خطا ہے۔ نعرہ تلوار اعوذ باللہ العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المغربين والمشرقين والقائل بحديث الثقلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا أبي القاسم محمد یا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض صلوات حضران گرامی، ظاہر ہے کہ یہ حدیث اور اس حدیث کے ذیل میں قرآن اور سیرت آئی کہ ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، اور یہ وقت آخر ارشاد فرمایا ہے، یہ اس وقت ارشاد فرمایا ہے کہ جب قلم دوات مانگا تھا اور نہیں ملا غدیر میں تو باقاعدہ اعلان کر چکے تھے، لیکن غدیر میں اپنی عطرت کو دکھایا تھا، تو جب عطرت کو دکھایا تو اللہ نے قرآن کو جبریل امین کے ذریعے دکھایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی تکمیل ہو یا دین کی تکمیل ہو یا اسلام کی تکمیل ہو بغیر ولایت کے ہو نہیں سکتی، جب حضرت پیغمبر اکرم نے اعلان ولایت کر دیا تب یہ آیت آئی ہے، ورنہ یہ آیت اللہ نے روک کے رکھی تھی اسی دن کے لیے، ورنہ پیغمبر اسلام تو پورا پھیلا چکے تھے، سب کچھ پہنچا چکے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی کمی تھی جو اب تک اللہ راضی نہیں ہوا۔ یعنی رسول کی اتنی محنتوں کے بعد بھی اللہ ابھی راضی نہیں ہوا تھا، نہ رسول سے راضی تھا نہ اس اسلام سے راضی تھا جو اب تک چل رہا تھا، وداؤٹ حضرت علی جو چل رہا تھا اسلام اس سے راضی نہیں تھا، لیکن جب آفیشیل ہو گیا علی ولی اللہ اور ولایت کا اعلان ہو گیا تو اب اللہ نے اپنی رضایت کا اعلان کر دیا تکمیل کے ذریعے سے، یعنی کہا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ولایت نہ ہو۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔
اللہ کی ہر ولایت پریشانی ضروری ہے واہ 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 اور قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. کیا اچھا بہترین. قرآن کبھی بھی ہاں. سمجھ میں نہیں آ سکتا. نہیں آ سکتا. جیسے میں نے خود ہی پرسوں کی مجلس میں کہا تھا کہ لفظ الیوم استعمال کر دیا اللہ نے. تو اب یہ الیوم بتائے کون؟ الیوم آج. بھئی آج ابھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم کیا ابھی کا مطلب سمجھے کہ آج مکمل ہوا؟ نہیں، یہ آج بتانے کے لیے ہی معصوم کی خلقت ہوئی اور سیرت ائمہ اسی لیے ضروری ہے. سیرت ائمہ پر عمل کرنا اسی لیے ضروری ہے کہ جب تک وہ نہیں بتائیں گے قرآن کا ایک لفظ کیا ایک حرف سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک حرف سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کے کتنے کتنے معنی ہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من حرف من حروف القرآن الا ولہ 70,000 من المعنی. فرما رہے پیغمبر کہ قرآن مجید میں کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے 70,000 معنی نہ ہو. دیکھیے لفظ نہیں کہہ رہے ہیں پیغمبر، حرف کہہ رہے ہیں. حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف الف بے جیم دال یہ حرف ہے الگ الگ. الف ایک حرف ہے، بے ایک حرف ہے. اچھا اس حرف سے لفظ بنتا ہے. کبھی دو حرف ملتے ہیں تو لفظ بنتا ہے. جیسے لہو، لہو جیسی یعنی اس کا، تو اب دو لفظ ملے لام اور ہے. لہو جب ہوا تو یہ دو لفظ بنے. کبھی تین لفظ بنتے ہیں، تین حرف ہوتے ہیں تب ایک لفظ بنتا ہے. کبھی 4 حرف ہوتے ہیں، کبھی 8 حرف ہوتے ہیں، کبھی 10 حرف ہوتے ہیں. تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں پیغمبر؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ایک حرف کے 70,000 معنی ایک حرف کے. اب ذرا تصور کیجئے گا، اب اگر کسی کے لیے حرف مدح کے طور پر ایک ہی حرف ہو، حرف مدح کے طور پر ایک ہی حرف ہو تو اس کا مطلب 70,000 فضائل ہو گئے. ایک حرف میں حرف سے لفظ بنتا ہے، لفظ سے عبارت بنتی ہے، سنٹنس بنتا ہے، اور اسی عبارت سے آیت بنتی ہے، آیت سے سورے بنتے ہیں، سوروں سے پورا مکمل قرآن ہو جاتا ہے نا. تو اب آپ دیکھیے کہ جب ایک حرف کے 70,000 معنی ہیں تو پھر اس میں ایک آیت اگر آپ مان لیجئے مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اب اس کے جو جتنے بسم ایک لفظ ہے لیکن بے اس کا الگ ایک حرف ہے، سین اس کا ایک الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے نا، رحمان الگ، رحمان میں رے الگ حرف. تو یہ جتنے ہیں مثلا اس میں 4 لفظ ہیں مگر حروف کتنے ہیں ذرا غور کرنا پڑے گا. تو اب حروف بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم بھی ایک لفظ، اللہ بھی ایک لفظ، رحمان بھی ایک لفظ، رحیم بھی ایک لفظ. تو اب ذرا سوچئے کہ اس میں کتنے حرف ہیں، کتنے حرف ہیں. تو جب ایک حرف کے 70,000 معنی ہوئے تو اس ایک آیت میں کتنے لفظ بن گئے، کتنے حرف بن گئے، 4 لفظوں کے کتنے حرف بن گئے. اب ذرا اندازہ لگائیے تو اب کتنے معنی. اب اگر کسی کے لیے یہ کہا جائے کہ اس قرآن میں ایک نہیں 300 آیتیں ہیں، جو چاہ رہا ہوں 300 آیتیں ہیں، تو اس کا مطلب حرف جب ایک حرف میں 70,000 معنی تو لفظوں میں نہ جانے کتنے معنی، پھر آیت میں کتنے معنی. تو اب اگر کسی کے لیے 300 آیتیں آ جائیں، 300 آیتیں آ جائیں، اور یہ آیتیں ایسے نہیں آئیں بلکہ یہ عمل کرتے تھے تو ادھر سے آیت آتی تھی، یہ انگوٹھی دیتے تھے تو آئے ولایت آتی تھی، یہ کھانا کھلاتے تھے مسکین و یتیم و اسیر کو، یطعمون الطعام علی حبہ مسکین و یتیم و اسیرا. جب یہ کسی مہمان کو کھلاتے تھے یؤسرونا کی آیت آتی تھی. جب یہ میدان جنگ میں لڑتے تھے تو کانہم بنیان مرصوص کی آیت آتی تھی. جب یہ چادر میں جمع ہو جاتے تھے تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت آتی تھی.
کا جو عمل ہوتا تھا وہی آیت بن جاتی تھی. اسی لیے پیغمبر نے ایک جملہ یہاں پہ ایک حدیث کے طور پہ جملہ کہا علیٌ مع القرآن والقرآن مع علی. اب ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں. مگر ہمیں تعجب ہوتا ہے ترجمہ کرنے والوں پر. یہاں پہ کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس کا ترجمہ ہے یا ہیں ہو. یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں تو ہیں یہاں ہے ہی نہیں. کوئی ایسا لفظ ہی نہیں ہے کہ جس کا ہے ترجمہ ہو. اس طرح سے ہے قرآن علی کے ساتھ ہے تو نہ ہے کا ترجمہ ہے، نہ یہاں پہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے کہ جس کا ہے ترجمہ ہو. تو اب ہم جو ترجمہ کریں گے کیا ہوگا؟ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. چونکہ اس ہے میں تو اسی وقت ہے نا. اگر ہم یہ ترجمہ کر دیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں تو بس ابھی ہیں. لیکن علی کی ذات بڑی اہم ذات ہے. ماضی میں بھی علی قرآن کے ساتھ، مستقبل میں بھی علی قرآن کے ساتھ، حال میں بھی علی قرآن کے ساتھ. اور ہیں کے ساتھ ترجمہ ہو جائے تو بات محدود ہو جائے گی. لیکن اگر ہے اور ہیں نہ لگائیں تو بات لامحدود ہوگی. اس لیے کہ جس کے بارے میں کہی گئی ہے حدیث اس کے فضائل لامحدود ہیں. اب پہلے جملے کا مطلب ہے علی مع القرآن، یعنی حضرت علی کی ذات وہ ہے جو قرآن کے مطابق عمل کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک مطلب ہوا. لیکن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے. اگر یہی معنی آگے بھی ہوں، علی مع القرآن کے جو معنی ہم نے کیے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے یعنی قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں، جو قرآن کہتا ہے وہی کہتے ہیں، جو قرآن کہتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں. تو یہ معنی ہوں گے علی مع القرآن کے. والقرآن مع علی، اگر یہی معنی ہم مراد لیں تو پھر رسول کا قول ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اگر دونوں جملوں کا مطلب ایک ہی ہو تو اس کا مطلب ظاہر ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے دو جملوں کا. ایک ہی جملہ بولنا چاہیے تھا رسول کو. دوسرا جملہ بولنا ہی بتا رہا ہے کہ معنی اس کے الگ ہیں، معنی اس کے الگ ہیں. اس لیے کہ پیغمبر بولتے ہی نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر بولتے ہی نہیں ہیں. دوسری دلیل یہ ہے کہ پیغمبر کبھی محمل نہیں بول سکتے. جب بھی بولیں گے بامعنی لفظ بولیں گے. لہذا اب ظاہر ہے کہ اگر ہم وہی معنی یہاں مراد لے لیں کہ علی مع القرآن کے جو معنی ہم نے لیے کہ علی قرآن پہ عمل کرتے ہیں، اب ادھر والقرآن مع علی کے بھی اگر ہم وہی معنی لیں تو بات غلط ہو جائے گی. تو اب اس کا مطلب ڈھونڈنا پڑے گا کہ کیا مسئلہ ہے آخر، کہ کیا معنی ہم یہاں پہ کریں تاکہ رسول کی بات صحیح ثابت ہو جائے. جو رسول کا منشا تھا وہی ہمیں معلوم ہو جائے. تو یہاں پہ یہ ہے، وہاں کا یہ ہے کہ علی قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں. یہاں یہ ہے کہ جو علی عمل کرتے ہیں وہ قرآن بنتا ہے. دیکھیے ایک عجیب چیز میں نے عرض کی ہے کہ اس کا مطلب اگر وہی ہو تو اب دونوں کے مطلب الگ ہو گئے. علی مع القرآن کا مطلب کہ جو آیتیں ہیں ان کے اوپر حضرت علی کا عمل ہے. قرآن میں آیت ہے اقیموا الصلاۃ تو آپ نے نماز پڑھی، آتوا الزکات تو آپ نے زکات دی، حج البیت من استطاع الیہ سبیلا تو آپ نے حج کیا. اس طرح سے خمس کی آیت آئی تو آپ نے خمس دیا. تو یہ قرآن پر عمل ہوا. اب ادھر اب آپ نے انگوٹھی دی، ادھر آیت آئی، آپ نے روٹیاں دی. علی مع القرآن والقرآن مع ہیں، ہم مومنین ہیں لیکن علی امیر المومنین ہیں. امیر المومنین ہیں تو فرق تو ہونا چاہیے نا کہ علی قرآن کے مطابق بھی عمل کرتے ہیں اور قرآن علی کے عمل کے مطابق بھی بنتا ہے. تو عزیزان گرامی، بات چونکہ قرآن موضوع ہے، سیرت ائمہ موضوع ہے، تو اس لیے آپ کی خدمت میں مجھے عرض کرنا ہے یہ چیزیں. تو اب ایک حرف، پھر لفظ، پھر آیتیں، پھر عبارت،
پھر ظاہر ہے کہ سورے، پھر قرآن. اب 300 آیتیں اگر کسی کی شان میں قرآن مجید میں ہیں تو اس کا مطلب 300 واقعات ہیں. 300 واقعات ہیں. اب ظاہر ہے کہ جس کے 300 واقعات قرآن میں ہوں تو اگر ہم اس کتاب کو علی کے عنوان سے پکارنا شروع کر دیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ انسائکلوپیڈیا آف علی بھی اگر ہم کہہ دیں، اس لیے کہ 300 واقعات معمولی نہیں ہوتے ہیں، 300 اعمال معمولی نہیں ہوتے ہیں. مگر یہ قرآن کا کمال ہے کہ جب علی کے کمالات آئے تو 300 آیتیں بن گئی، لیکن جب یہ سمٹ گئے تو ایک نقطہ بن گیا. صلوات پڑھیں گرامی. تو اللہ کے نبی نے اسی لیے کہا انی تارکم فیکم ثقلین. اب ہم پر یہ اعتراض ہے کہ یہ تو قرآن والے تو ہیں نہیں. یہ اعتراض ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ ان کے یہاں قرآن کو پڑھا نہیں جاتا، ان کے یہاں حافظ نہیں ہوتے، ان کے یہاں حافظ نہیں ہوتے، فلاں نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتا. تو ایسا اب نہیں ہے الحمدللہ. اس وقت کم سے کم پوری دنیا میں شیعہ 10,000 حافظ سے زیادہ موجود ہیں. یہ بتائیے جس میں ایران میں ہی 7-8 ہزار حافظ موجود ہیں. آپ کے لکھنؤ میں بھی نہ جانے کتنے حافظ مدرسوں میں موجود ہیں، حافظ قرآن. پہلے یہ اعتراض ہوتا تھا کہ حافظ قرآن نہیں ہے. اب یہاں پہ آپ کو ایک مثال دے دوں کہ ایک بچہ جس کا نام طباطبائی، دیکھیے قرآن سے متمسک قرآن کی آیتیں وہ پیچھے سے بھی اگر پوچھا جائے والناس سے تو بھی وہ بتا دیتا ہے. پیچھے سے بھی پورا قرآن پڑھ سکتا ہے اور یہی کہ کمال نہیں کر سکتا کوئی، اور شروع سے بھی پڑھ سکتا ہے. یہی نہیں، 6 برس کی عمر میں وہ حافظ قرآن ہو گیا، 7 برس کی عمر میں وہ حافظ نہج البلاغہ ہو گیا. حافظ نہج البلاغہ ہو گیا. اس کو ڈاکٹر کی ڈگری اعزازی دی گئی، اس کو آیت اللہ کی ڈگری دی گئی. اس کا نام سید طباطبائی. 7 برس کی عمر میں اس کو ڈاکٹر لکھا جانے لگا. 7 برس کی عمر میں اس کو آیت اللہ لکھا جانے لگا. یہ اس دور کی بات ہے جب ہم وہاں پہ پڑھ رہے تھے، اسٹڈی کر رہے تھے. ہم اس کے مناظر دیکھتے تھے کہ اتنا حسین بچہ، اتنا پاک بچہ چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے. تو جب سعودی عرب میں قرت کا مقابلہ ہوا، قرت کا مقابلہ وہاں پہ ہوا، سب جگہ ہوتا تھا، دبئی میں ہو رہا ہے، انڈیا میں ہوتا ہے، یہاں پہ بھی ہوتا ہے. تو جب وہاں مقابلہ ہوا تو وہاں سے اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو یہی تعجب ہوا کہ کیا ایران میں حافظ بھی ہیں. تو کئی حافظ وہاں گئے تھے، لیکن سب سے زیادہ کامیاب یہ ہوا جو 8 برس کی عمر تھی اس کی، جس کو وہاں بلایا گیا. بہترین اس کا مقابلہ ہوا، بہترین اس نے جوابات دیے، شاندار جوابات دیے. اب جو وہاں کا ایجوکیشن منسٹر تھا، وزیر تعلیم، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا میں اس بچے سے بہت خوش ہوں. بہت بڑی بات ہے. ایک وہابی آدمی، وہابی حکومت کا کارندہ کسی شیعہ بچے کے لیے یہ کہے کہ میں اس سے بہت خوش ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے. وہ بھی اسٹیج پہ کہہ رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو اب کہا کہ آج ہم اس کو انعام نہیں دیں گے، آج جو یہ مانگے گا انعام وہ سلوات پڑھیے. جو یہ بچہ انعام مانگے گا وہ دیا جائے گا. تو اب ظاہر ہے کہ باپ بھی پریشان کہ 8 برس کا سن ہے، 8 برس کے سن میں کیا ہو سکتا ہے، کوئی کھلونا مانگ لے، کچھ ایسی بات مانگ لے. اب جیسے مثال کے طور پہ علامہ ہلی 12 برس کی عمر میں آیت اللہ ہو گئے. علامہ ہلی یہ سب مراجع کی بڑی اہمیت ہے. علامہ ہلی 12 برس کی عمر میں آیت اللہ ہو گئے تھے، لقب آیت اللہ کا مل گیا. بہت پڑھے لکھے، ان کی جو درس ان کا جو ہوتا تھا اس میں 80 برس کے بوڑھے لوگ آتے تھے. اتنا علم قوی تھا ان کا. 12 برس کے ماما لگائے ہوئے درس دے رہے ہیں. سوچیے کیا عالم ہوتا ہوگا. چھلکتا تھا مجمع. 60 سال کا آدمی بھی ہوتا تھا، 80 سال کا آدمی بھی ہوتا تھا، ان کے ہم عمر بھی ہوتے تھے. اچھا وہ درس دے رہے ہیں، درس دیتے دیتے دیکھا کہ یہ جو چڑیاں ہیں تو آپس میں لڑ رہی ہیں.
لڑ رہی ہیں، وہ لڑتے لڑتے زمین پہ آئیں تو انہوں نے جا کے درس کے درمیان اپنا امامہ ان چڑیوں پہ رکھ دیا اور مسکرا رہے ہیں اور درس بھی دے رہے ہیں. جب درس تمام ہو گیا تو بڑے بڑے جو آیت اللہ ٹائپ کے لوگ تھے جو ان کے درس میں آتے تھے، ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، کہا کہ آپ کا اتنا علم، اتنے بڑے بڑے لوگ استاد وہ آپ کے درس میں شامل ہیں، 80 برس کے لوگ، اور یہ آپ کی حرکت. تو کہنے لگے بہت اچھا پیارا جملہ، یہ تاریخ میں موجود ہے ان کی زمانے میں. انہوں نے ایک بہت اچھا جملہ کہا کہ یہ جو تم لوگ یہاں مسند درس پہ بیٹھے ہو یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، اور یہ جو میں نے کیا کہ امامہ جا کے رکھ دیا یہ میری عالم طفلی ہے. عالم طفلی ہے. تو اب یہاں معاملہ طفلی کا تھا. 8 برس کا بچہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا مانگے؟ اب پیسے ہی مانگتا ہے، 1 روپیہ مل جاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، 2 روپے مل جاتے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے. تو اب باپ پریشان ہے کہ ظاہر ہے کہ فطرت کا تقاضا جو ہے وہ بچپن کا، اس نے کہہ دیا وزیر تعلیم نے، ایجوکیشن منسٹر نے، جو یہ مانگے گا اس کو دیا جائے. تو اب وہ سوچ رہے کہ کہیں کوئی کھلونا نہ مانگ لے، کہیں کوئی ریموٹ کنٹرول کار نہ مانگ لے. اس طرح کی باتیں وہ ذہن میں لا رہے ہیں. دعا بھی کر رہے ہیں کہ پروردگار آج عزت تیرے حوالے. اور اس 8 برس کے بچے نے وہ کام کیا ہے کہ جو کائنات میں کوئی کر نہیں سکتا. کافی انتظار کے بعد ہر ایک بار بار وہ پوچھ رہا ہے کہ بیٹا بتاؤ، کچھ تو بتاؤ. ہم تم سے پوچھیں، ہم تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں لیکن اپنی مرضی سے نہیں، تمہاری مرضی، تمہاری مرضی سے ہم اتنا تم سے خوش ہیں. اور سارے وزراء بیٹھے ہوئے سب خوش ہیں، ساری دنیا کے لوگ آئے ہوئے سب خوش ہیں. تم آج اب تمہاری مرضی سے ہم انعام دیں گے، تمہاری مرضی سے تمہیں گفٹ دیا جائے گا، ہدیہ دیا جائے گا. تو 15-20 منٹ کے بعد وہ بچہ کھڑا ہوا، چھوٹی سی ابا، چھوٹا سا دلداشا پہنے ہوئے، بہت اچھے انداز میں اس نے فوراً پڑھنا شروع کیا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہ 8 برس کے بچے 8 برس کے بچے کے ذہن میں ایسی اہم بات آ گئی. وہابیوں کا مجمع جمع ہوا ہے اور اس نے کہہ دیا کہ ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے. ذرا یاد کیجئے پیغمبر کی بات، کہا کہ تبلیغ کرنا چھوڑ دو، ہم تمہیں تخت دیں گے، تاج دیں گے، بہترین شہزادی سے شادی کر دیں گے، زر و جواہرات دیں گے، انعامات دیں گے. تو پیغمبر نے کیا کہا تھا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. ہمیں نہ تمہارا تاج چاہیے، نہ تخت چاہیے، نہ جواہرات چاہیے، بس تم ہمارے اقربا سے محبت کرو. تو اس نے بھی اعلان کر دیا، اے وہابیوں تم ہمیں کیا دے سکتے ہو؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اہل بیت کے محبت کرنے والے ہو جاؤ، تم اہل بیت سے محبت کرنے لگو. صلوات پڑھیں. اب یہاں پر ایک پیغام بھی ہم دیں گے کہ یہ آخر اس بچے میں اتنی جرت پیدا کیسے ہوئی کہ اس مجمع میں، وہابیوں کے مجمع میں، وہاں پہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا تھا جو اس نے کام کر دیا. ایک صلوات پڑھیں محمد. اب یہاں پر ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ آخر یہ اتنا رتبہ اتنا کیسے بڑھا؟ 8 برس کی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ کر کے آ گیا. 6 برس میں حافظ قرآن ہو گیا، 7 برس میں حافظ نہج البلاغہ ہو گیا، اور آیت اللہ کا لقب مل گیا، ڈاکٹر کا لقب مل گیا، PhD تک کی ڈگری دے دی گئی اس کو اعزازی. اتنا. اب اس کی ماں کا اسی کے بعد جب وہ واپس آیا تو ایران کے میڈیا نے اس کی ماں کا انٹرویو لیا جو اخبار میں چھپا. اخبار میں چھپا، بہت با پردہ خاتون. تو یہ ہوا کہ وہ سامنے آئے تو سامنے تو آئی نہیں، وہ پردے سے اندر، پردے سے انٹرویو ہو رہا ہے. یہ بھی ایک انوکھا انٹرویو ہے. پردے سے انٹرویو، وہ سوالات کر رہا ہے اخبار والا، رپورٹر، اور یہ جوابات دے رہی ہیں. تو اس کا پہلا سوال تھا کہ یہ بتائیے آپ نے اس کی تربیت کیسے کی؟ اب یہ ایک میسج بھی ہے اہل بیت اور اس کے وسیلے سے
اتنی بڑی بات کے بعد ایک میسج دینا انتہائی ضروری ہے. اب اس کی ماں کہتی ہے کہ جس وقت سے یہ میرے بچہ میرے بطن میں آیا ہے اس وقت سے میں نے بالکل نہ حرام کھایا اور میں ہمیشہ باوضو رہتی تھی. اور یہاں تک کہ جب یہ دنیا میں آ گیا تو حولین کاملین قرآن میں 2 سال مسلسل دودھ پلانا چاہیے ماں. تو اب یہ عورت نے کہا کہ 2 سال مسلسل مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی میں باوضو نہ رہی ہوں. میں نے 2 سال مسلسل 9 مہینے وہ 2 سال مسلسل اس کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا اور کوئی حرام غذا نہیں کھائی. تو ظاہر ہے کہ جب ایسی ماں ہو تو پھر اولاد تو ایسی ہوگی ہی. اب یہی میسج ہم آج دنیا کی ماں کو دینا چاہتے ہیں کہ یہ کردار یہ کوئی معصوم عورت نہیں تھی کہ خاندان اہل بیت کی عورت ہو. یہ تو ایک عام عورت تھی جس نے مذہب حقہ اور سیرت ائمہ کو اختیار کر لیا تھا. تو یہ اس کے بیٹے نے دنیا میں کمال کر دیا کہ دنیا میں آج اس کا نام ہو گیا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی بلند ہو جائے, ہماری اولاد باکردار نکلے, ہماری اولاد عظیم ہستی بنے, تو ہمیں یہ چاہیے, ہماری گھر کی ماں کو چاہیے کہ ان کی پاک اور پاکیزہ تربیت کریں. صلوات پڑھیں. یہی وجہ ہے کہ ہم کو درس لینا چاہیے اور ہمیں یقین ہے کہ ان ماں نے طبائی کی ماں نے کربلا سے درس لیا ہو. کربلا میں ایک ماں ایسی نظر آتی ہے جس کے 2 لال, ایک محمد. کیسی تربیت, اللہ اکبر, کوئی تصور کر سکتا ہے؟ عزیزان گرامی, کیسی ماں, کیسے بچے. جس وقت یہ کاروان جا رہا تھا تو امام حسین نے, ویسے اختیار تھا, جس وقت نکاح ہوا تھا اس وقت یہ شرط لکھ دی گئی تھی کہ جناب زینب کربلا اگر حسین جائیں گے تو ان کے ساتھ جائیں گے, یہ شرط تھی نکاح. لیکن اس کے باوجود امام حسین نے اسلامی طریقہ اپنایا اور کہا کہ بہن زینب اپنے شوہر سے اجازت لے آئیں گے. گرامی, جناب زینب برقع اوڑھ کے حجاب پہن کے اپنے شوہر کے پاس گئی. تو جب شوہر کے پاس گئی ہے تو ان سے اجازت کہا, رے آپ ہمیں شرمندہ کرتی ہیں, آپ کو تو پہلے ہی سے اجازت ہے, کیونکہ میرا دل تڑپ رہا تھا. یہ میرے 2 بچے ہیں, ایک کون ہے, ایک محمد ہے, میں تو جا نہیں سکتا. ایک تو میری طرف سے, ایک تو برباد کر دی. سوائے غمِ سید الشہداء کے عزیزان گرامی, ان بچوں کو لے کے حسین کے حوالے کیا. اس کے بعد بھی یہ کاروان چلا, بچوں کو بھی اونٹ پہ بٹھایا گیا, کربلا میں یہ کاروان آ گیا. آج 5 محرم ہو گئی, رسول کی تاریخ ہے. شب عاشور گزر گئی. جب 10ویں محرم آئی, جب مسلم کے بچے بھی شہید ہو گئے, مسلم کی لاش آ گئی, جناب مسلم ابن اوسجہ کی لاش بھی آ گئی, حبیب کی لاش بھی خیمے میں لٹا دی گئی, اور اصحاب کی لاشیں بھی لائی گئی. تو اب عزیزان گرامی, یہ بچے ہیں امام و محمد اور بی بی زینب سامنے ہیں, لیکن سر جھکائے ہوئے ہیں. کہہ رہی ہیں بچوں اب کس بات کا انتظار ہے, کس بات کا انتظار ہے. جانتے ہو کہ ہمیں اپنی ماں سے نہ سمجھنا. عزیزان گرامی, بچے گئے امام حسین کے پاس, کہا ماموں ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجیے. لیکن حسین نے گلے سے لگا لیا, میری بہن کی یاد میں کیوں کر اجازت دوں. آئے میرے مولا, ارے سب شہید ہو رہے